دیگر احباب تشریف فرما ہیں، تمام احباب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور 15ویں ماہانہ درس قرآن مجید کی اس مبارک نشست میں ہمارے آج کی عظیم قدر مہمان وطن عزیز پاکستان کی ممتاز علمی روحانی شخصیت جلوگر ہو چکی مسند پر تشریف فرما ہے۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن جس کیفیت میں جناب رضوان بھائی نے ریاض چودھری صاحب کا کلام پیش کیا، اسی سے متصل ان کے نزدیک نعت کیا ہے، 2 بندے کو زیادہ حضرت کا شروع ہو چکا، 9 بجے آپ کا حکم تھا، میں نے اسی میں رہتے ہوئے مائک آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ صرف سمجھ کیجیے کہ نعت کیا ہے، سرمدی جذبات کی ترسید ہے۔ نعت کیا ہے، لا الہ کے نور کی ترتیب ہے۔ نعت کیا ہے، کسر حسن و عشق کی تکمیل ہے۔ نعت کیا ہے، حکم ربی کی فقط تعمیل ہے۔ رحمت و بخشش کی ارزانی ہے نعت مصطفیٰ، دیدہ و دل کی ثنا خوانی ہے نعت مصطفیٰ۔ نعت کیا ہے، وصف ختم المرسلین کا تذکرہ۔ نعت کیا ہے، عظمت نور مبین کا تذکرہ۔ نعت کیا ہے، نکہتوں کی سرزمین کا تذکرہ۔ نعت کیا ہے، سب حسینوں سے حسین کا تذکرہ۔ نعت کیا ہے، سب حسینوں سے حسین کا تذکرہ۔ اور دل کے بنجر کھیت کو، دل کے بنجر کھیت کو، دل کے بنجر کھیت میں گرنے اگا دیتی ہے نعت۔ دل کے بنجر کھیت میں گرنے اگا دیتی ہے نعت۔ نقش باطل کو جبینوں سے مٹا دیتی ہے نعت۔ نقش باطل کو جبینوں سے مٹا دیتی ہے نعت۔ اس کلام کے کافی بند ہیں، میں نے حضرت کی اجازت سے 1-2 منٹ کا وقت لیا۔ میں اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، اپنے نورانی دل نشین بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیے۔ محبت سے استقبال کیجیے اپنے معزز مہمان کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين۔ نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں،
ہر قدم پہ تجھے سجدے بھی دیے جاتا ہوں، دنیا میں نہیں میرا کوئی مونس و غمخوار، ایک تیری رحمت کے سہارے جیا جاتا ہوں۔ آزمائش کا محل ہو یا خوشی کا مقام، برحال سجدہ شکر دیے جاتا ہوں۔ ہر گھڑی اس کی رضا پیش نظر ہے اقبال، شکر ہے ایک سلیقے سے جیا جاتا ہوں۔ خلق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت شاہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جانات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، منجع کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد صدر مجلس آل نبی اولاد علی حضور قبلہ بھی سید بلال شاہ صاحب امامی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، حضرت محتشم استاذ العلماء حضرت قبلہ علامہ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب اویسی زیدہ شرف، حضرت صاحبزادہ حقیم نصیر احمد صاحب چشتی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، اور خوبصورت محفل پاک کو چلا رہے تھے بڑے دل نشین انداز میں۔ نام تو میرے ذہن میں نہیں بھرا، ان کے لفظ میرے دل پر اتر رہے تھے۔ ثنا خان اور دیگر مہمان جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے یہاں حاضر ہو کر دلی تسکین پہنچی کہ اس مسجد کے منتظمین کا ذوق قرآن اور قرآن مجید سے تعلق، یہ 15واں درس قرآن اس بات کا ثبوت ہے مساجد کی انتظامیہ اور اہل سنت کے درد رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کی کوشش ہے کہ امت کا قرآن مجید سے رشتہ جوڑا جائے، اور یہ قابل تقلید بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے۔ اور بارے دیگر میں منتظمین کو ہمارے اس مسجد کے امام صاحب قبلہ حضرت قبلہ حافظ حسن رضا صاحب اور دیگر جو خطیب صاحب ہیں یا دیگر منتظمین ہیں، معذرت چاہتا ہوں ان کے اسماء مبارکہ سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اسماء زبان پہ نہیں لا سکا۔ بہرحال علماء اہل سنت سے دلی محبت رکھنے میں ہی فائدہ ہے، ادب احترام دل کے حسین پہلو میں علماء کا رکھیے، علماء کا پیار، علماء کی محبت۔ حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء کا ادب کرتا ہے، علماء کا احترام کرتا ہے، مرتے وقت ضرور اسے اللہ ایمان کی حالت میں لے کے جائے۔ اور یہ اس آیت، یہ جو قرآن مجید کی سورہ مبارکہ ہے، اس میں بھی یہ دعا بھی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اس میں بھی اشارہ یہ ہے کہ بندہ ہدایت پر چلتا رہے، لیکن پھر بھی اسے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ میرا انجام اچھا ہو، میرے دل کی کیفیت کسی وقت بدل نہ جائے، میرا رخ حق سے ہٹ نہ جائے۔
حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت، روحانی طور پر بھی انہیں بہت نوازا گیا تھا اور بہت سرکار کے قرب کی وہ تجلیات انہیں نصیب تھی کہ سبحان اللہ۔ لیکن 7ویں پارے پر قبلہ جب پہنچے نا تو فرماتے ہیں کہ دل میں بہت زیادہ یہ خوف طاری ہوا کہ احمد یار پتہ نہیں آخری وقت کیسا ہو، آخری وقت کہیں پھسل نہ جاؤ۔ جو جتنے قریب ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ محبوب سے ڈرتے ہیں۔ قرب کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں ادب کے ساتھ ان کی ناراضگی کا خوف بھی اتر آتا ہے، یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں سب کچھ کر کے بھی ڈرتی تھی، لیکن جو بندہ کچھ بھی نہ کر کے اس کا رنگ بھی پیلا نہ پڑے، اس کو خیال بھی نہ آئے، اسے سوچ بھی نہ آئے، تو یہ کیسے؟ اللہ وہ تو فرماتے ہیں کہ 7ویں پارے کی آپ نے ایک آیت بیان کی ہے، وہ لکھتے لکھتے تو آپ فرماتے ہیں کہ تہجد کے قریب وقت تھا تو میں سویا ہوا تھا، تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے اور حضور حکیم محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے آتے ہی میرے دل پر کلمہ شریف لکھا اور فرمایا احمد یار میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں مرتے دم تجھے اللہ امام اس کے ساتھ لے کے جائے۔ یہ اس میں ایک جملے سے ہی میں سبق عرض کر دیتا ہوں کہ ان بزرگوں کا یہ لکھنا یا بیان کرنا یا ہمارے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے الحمدللہ ہم چل رہے ہیں، اور جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں ان کے پیچھے بزرگ کھڑے ہیں، ان کے پیچھے غوث پاک کھڑے ہیں، ان کے پیچھے دادا صاحب کھڑے ہیں، ان کے پیچھے اولیاء کھڑے ہیں۔ جی تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مذہب معزز اہل سنت و جماعت میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے علماء کی قدر دل سے کیجئے، علماء کا ادب دل سے کیجئے۔ اللہ علماء حقہ کی صحبت معیت نصیب فرمائے۔ فتنوں کے دور میں ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے یہ صوفیاء نے نسخہ لکھا ہے کہ جو اپنے ایمان کی فکر چاہتا ہے اور ایمان کی حفاظت چاہتا ہے وہ ہر شخص کسی ایک عالم دین کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ کم از کم ایسی جگہ پر آپ جمعۃ المبارک کی نماز ادا کریں کہ آپ کو وہ خوشبو نصیب ہو کہ پورا ہفتہ آپ کے مشام قلب و نظر معطر ہے، آپ کو ایسی دوائی ملے کہ پہلے جراثیم بھی مر جائیں اور آنے والے بیٹھتے ہی مر جائیں۔ تو اپنا جمعہ پکا کیجئے اور اپنے جمعۃ المبارک کی مصروفیات کو مینیج کیجئے۔ 25 بنیادوں پر جمعۃ المبارک میں آپ تیار ہو کے پہلے آ کے درود شریف پڑھیے، اذکار کیجئے، سنتیں پڑھیے اور پھر خطبہ سنیے، درس قرآن، درس حدیث، درس و بیان سنیے اور پھر اس کے بعد جمعۃ المبارک کی ادائیگی کیجئے۔ یہ تجربہ کبھی کریں، دیکھنا ایسے پتہ لگے گا سمندر میں میں غوطہ زن ہوں اور اللہ نے ساری میل اتار دی۔ ایک ادب، احترام اور ذوق و شوق کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، تو آپ ایک ذوق و شوق میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کیجئے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسی بہار ملتی ہے۔ تو ایسی تو نہیں سرکار نے اشارہ فرمایا کہ جو بندہ ویسے جلدی جلدی آتا ہے جمعہ بس پڑھتا ہے چلا جاتا ہے بھاگ جاتا ہے، آخر پہ آیا جلدی چلا گیا، سب سے آخر پہ آیا سب سے پہلے جانے کی کوشش کی، تو فرمایا وہ ایسے ہی ہے سمندر پہ گیا ہے غسل کے بغیر ہی واپس آ گیا۔
تو یہ جو سرکار نے تمثیل بیان کی ہے تو اس کا یہ بھی تو امپیکٹ دیکھیے نا کہ جو بندہ ایسے نہ کرے پھر سمندر میں ہوتا زنگ لگ جاتا. اللہ اکبر. تو اس لیے یہ ضمن باتیں میں نے آپ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کر دی ہیں کہ اپنے علماء سے تعلق رکھیے, اپنے علماء سے پیار کیجئے. آپ کے مرشد ہیں سبحان اللہ, آپ کے سلسلے کے بزرگ ہیں سبحان اللہ, ان کا بھی ادب کیجئے. لیکن جن کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں واللہ جو خدا کی بارگاہ میں آپ کو جھکا دیں وہ بھی بہت بڑے مرشد ہیں, وہ بھی بہت بڑی ہستی ہیں. اللہ اکبر. یہ نہ دیکھا کیجئے کہ یہ کون ہے, یہ دیکھا کیجئے مصلی کس کا ہے, ممبر کس کا ہے. جی اللہ اکبر. تو جو خدمات کا انداز آپ کا آستانے کا ہونا چاہیے وہی انداز اس سے بڑھ کر آپ کا علماء کے ساتھ ہونا چاہیے, ائمہ مساجد کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. لیکن یہ ایک عجیب بات ہے اور بہت درد والی یہ کہانی ہے کہ ہمارا معیار بدل چکا ہے اور ہمارا معیار ولایت کا وہ عجیب سا معیار ہے کہ ہم پتہ نہیں کس کو ولی سمجھنے لگے ہیں. قرآن تو نہ ان کی تائید کرتا ہے نہ حدیث شریف میں ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ کن کو ہم ولی مان رہے ہیں, پتہ نہیں کس کو مان رہے ہیں. ہمیں تو نہ قرآن و حدیث میں اس کا پتہ ملتا ہے, نہ دور صحابہ میں, نہ آثار صحابہ میں, نہ اولیاء کی زندگیوں میں ایسے لوگوں کا ملتا ہے جو آج جن کو ہم ولی سمجھ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور حجیب الامت مفتی احمد یار صاحب سے ایک بندے نے پوچھا کہ حضور میں ولی بھی بننا چاہتا ہوں اور لیکن چھپ کے رہنا چاہتا ہوں اور ظاہر بھی نہیں ہونا چاہتا, تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا پھر مسجد کا امام بن جائے. وہ حیران ہوا کہ یہ کیا چیز ہے. تو آپ نے فرمایا ہم اسی کہہ رہے ہیں مسجد کا امام بن جائے. وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا, فرمایا بھی یہ جو ہمارے لوگ ہیں نا یہ گلی کے باہر جو 2-4 دن کپڑے اتار دے اسے ولی مان لیں گے, جو 4 چھاپے پہن لے اسے ولی مان لیں گے, بال لمبے کر لے ولی مان لیں گے. جو 40 سال سے قرآن پڑھا رہا ہے, حدیث پڑھا رہا ہے, اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہا ہے, عقیدہ حق پہ ڈٹا ہوا ہے, اسے ولی نہیں مانا. تو اس لیے ہوگا کیا کہ تم مسجد میں رہو گے تیرا کام بھی چلتا رہے گا وہ بھی ہوتا ہے. تو میں صرف آپ کی بارگاہ عالیہ میں ضمن چونکہ علماء کی میں نام لے رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی, چونکہ یہ تربیتی نشستیں ہوتی ہیں اور ان میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی حاضرین کی تربیت کریں اور ان لوگوں کی کوشش کی جائے کہ اس انداز میں ان کو سمجھایا جائے تاکہ آگے جو راہیں ہیں وہ روشن ہو جائیں. بہرحال مسجد کے منتظمین کا یہ طرز عمل حوصلہ افزا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کی ہر مسجد میں درس قرآن ہونا چاہیے. ہر مسجد میں تقریباً مساجد میں 11ویں شریف ہوتی ہے تو آپ 11ویں شریف بھی کریں, ساتھ درس قرآن رکھنا. لنگر تو ویسے ہی پکاتے ہیں جی, اور اس انداز میں آپ مینج کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کا فیض پہنچے, قرآن کا فائدہ پہنچے. اللہ اکبر. تو یہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ کسی جگہ پر درس قرآن ہو. یہ ماشاءاللہ 15واں درس قرآن ہے. اللہ پاک مسجد کے منتظمین کو, محبین کو, حاضرین کو اور جتنے لوگ بھی اس کو لیڈ کر رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سب کے فضل و کرم نازل فرما دے. اللہ اکبر. سورہ آل عمران کے کچھ مضامین کے حوالہ سے مجھے آپ کی توجہ دلانی ہے قرآن مجید کی طرف. اللہ اکبر. اور یہ ایسا رستہ ہے قرآن مجید سمجھنا, سیکھنا, کسی عالم دین کے ساتھ رجوع کرنا, کسی عالم دین کے پاس آنا. میرے اور آپ کے کریم نبی نے صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے, قسم فرمائی والذی نفسی بیدہ ما من متعلم يختلف الى باب عالم الا كتب الله له بكل قدم عبادة صح. صحیح مسلم.
فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے۔ دیکھیے قرآن سمجھنا، قرآن کی طرف رجوع کرنا اور درس قرآن کی تعلیم کے لیے حضور امت کی توجہ کس طرح مبذول کرا رہے ہیں۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِن مُتَعَلِّمٍ يَخْتَلِفُ إِلَى بَابِ عَالِمٍ إِلَّا وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةً۔ فرمایا کوئی شخص ایک آدمی دین کے دروازے پہ آتا ہے کہ میں قرآن سمجھوں، میں دین سمجھوں، میں دین سیکھوں، قرآن کا علم حاصل۔ مَا مِن مُتَعَلِّمٍ يَخْتَلِفُ إِلَى بَابِ عَالِمٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةً۔ اللہ اسے ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ آپ نے اسے نرم لے لیا ہے، اگر دل میں اتر جاؤ تو وجد آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر قدم پر، اور یختلف میں اشارہ ہے، آنے پر ہی نہیں تمہیں جانے پر بھی نماز آ جائے کہ صرف تم آئے ہو، تمہارے قدموں کو فرشتوں نے گنا ہے۔ درس قرآن کا خیال لے کے آئے کہ ہم قرآن سمجھیں گے، قرآن سنیں گے، قرآن کی تعلیم لیں گے، تو یہ قدم فرشتوں نے گنے ہیں۔ ہر قدم پر سال کی عبادت کا ثواب۔ اور پھر جب تم لوٹ کے جاؤ گے یہاں سے گھر جانے تک، تمہیں تو پتہ نہیں ہوگا فرشتے قرآن کی عظمت کے ساتھ تمہارے قدم گن کر تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی کے کچھ لمحات قرآن سیکھنے کی طرف لگائیے۔ آپ کی زندگی کی کون سی سیڑھی ہے اس کو بھول جائیے، عمر کا کون سا حصہ ہے چھوڑیے نہ۔ اللہ کی رحمت کا سہارا آخری لمحے تک لینا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی طرف دیکھنا چاہیے۔ آپ کس شعبے سے وابستہ ہیں، زندگی کے کس حصے میں ہیں، لیکن آپ کے دل میں ہونا چاہیے مجھے قرآن کا نور مل جائے، مجھے دین مدین کی سمجھ آ جائے، بنیادی علوم مجھے میں سیکھ لوں۔ تو یہ ذوق، یہ شوق، آپ نے وہ حدیث شریف مسلم شریف کی سنی ہوگی، کئی مرتبہ سنی ہوگی، اللہ اکبر جل شانہ، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے 4 بشارتیں عطا فرمائی۔ کتنی بشارتیں عطا فرمائی؟ 4 بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ ابھی دامن وقت میں وسعت نہیں ہے، اللہ اکبر، کہ میں اس ساری کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں، لیکن وہ ان 4 بشارتوں میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده او کما کان علیہ السلام۔ اور یہ قوم خدا کے گھر میں جب جمع ہوتی ہے یتدارسون بینہم، پھر درس دیتی ہے، سیکھتی ہے، سمجھتی ہے، سمجھاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سمجھا جاتا ہے، قرآن سمجھا یتدارسون بینہم۔ کبھی آپ توجہ کریں کہ جس جگہ آپ جس نیت سے آپ کے آگے بیٹھے ہیں اللہ تمہیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ یتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ۔ 4 چیزیں، کتنی چیزیں؟ الا نزلت علیہم السکینہ۔ پہلی اللہ کی کرم نوازی کیا ہے؟ تمہارے دلوں پر اللہ سکینہ نازل کر۔ یہ بینی جو خوشبو ہے، یہ تسکین ہے، یہ طمانینت ہے، اور یہ اتنا خوبصورت ماحول ہے۔ اس کا تعلق مسجد کے ظاہر سے ہی نہیں، اس کا تعلق قرآن کے انوارات سے، کہ سکینہ قلب اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی وجہ سے نازل کرتا ہے۔ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت میں تھا، وحفتہم الملائکہ، فرشتے تمہارا طواف، قدر فلندہ بلبل جانے صاف تمہارا، تم صحیح نظریہ رکھ کے
قرآن سیکھنے آ جاؤ، اللہ کی رحمتیں تمہیں سہارا دے دیں، اللہ کی رحمتیں تمہارا استقبال کریں۔ وفقتہم الملائکہ، اور آگے کیا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، آیا ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، شاہ صاحب سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے، وجہ آتا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، فرمایا قرآن سمجھنے والے سیکھنے والے بیٹھے فرش پہ ہوتے ہیں، حاضری عرش پہ لگ رہی ہوتے ہیں۔ کیا انداز ہے؟ اللہ اکبر، اللہ میرے سینے میں اللہ کے فضل سے تقریباً کوئی اس موضوع کے اعتبار سے 70 سے زیادہ احادیث نقش۔ میں نے کہا کہ میں منتظمین آپ کے لیے اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ نے جو مشن جاری رکھا ہے، آپ نے جو مشن شروع کر رکھا ہے، اس کے لیے میں سرکار کے فرامین سے آپ کی تسلی کے لیے سرکار کے فرامین آپ سے اللہ جڑے رہیے، قرآن شریف سے جڑے رہیے، اللہ کی کتاب سے، قرآن مجید قرآن حمید سے ضرور جڑیے، لیکن ایک نصیحت میں ضرور کروں گا، اور وہ آپ نے دل تھام کر سننی ہے۔ یہی قرآن، یہی قرآن، یہی درس قرآن سمجھنا سمجھانا، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط، اور وہ شرائط کیا ہے؟ وہ شرائط یہ ہیں قرآن خود بیان کرتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، فرمایا اس کتاب رحمت سے جڑنے والے اکثر گمراہ ہوں گے، اکثر ہدایت پائیں گے۔ اور کیا سادہ لفظوں میں آپ کی بارگاہ میں یہ جملہ ضرور رکھ کے آگے گزر جانا چاہتا ہوں کہ اکثر گمراہ ہوئے قرآن پڑھ کے، اکثر ہدایت پائے گے قرآن پڑھ کے۔ پھر دل کی تختی پہ یہ جملہ لکھ لو کہ سارے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے صحیح نہیں، اس کو پر فرقہ بنانا سوچ نہ سمجھیے گا، اللہ میں ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب ایسی بات سنتے ہیں تو ان کو تشکیک پیدا ہو جاتی ہے، وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ہے، قرآن ہے، اگر سارے قرآن پڑھنے والے ٹھیک ہوتے تو یہ نہ بیان ہوتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بلکہ فرمان رحمت ہوتا جو بھی قرآن سے جڑے گا، جس نے بھی قرآن پڑھا سورے ہدایت پائیں گے۔ یضل بہ آتے ہی نا یہدی بہ کثیرا، یضل بہ ہمیں ہر جگہ نہیں جانے دیتا، یضل بہ ہر تقریر نہیں سننے دیتا، یضل بہ ہمیں ہر درس نہیں سننے دیتا، یضل بہ ہر مجلس میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، یضل بہ ہمیں ہر گفتگو ہر کلپ نہیں سننے دیتا۔ کیوں؟ کہ اگر یہ فرق نہیں رکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ علماء سختی کرتے ہیں، میں ایک لفظ کہہ کے آگے گزر جانا چاہتا ہوں، سختی ہمیشہ وہ کرتا ہے جسے مسئلے کی اہمیت کا پتہ ہے، جسے مسئلہ کی اہمیت کا نہیں پتا وہ سختی نہیں کرتا۔ باپ کیوں زیادہ سخت ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا کہ باپ کیوں سخت ہے؟ باپ کی سختی کیوں ہے؟ باپ کی سختی اس لیے ہے کہ اولاد کے مستقبل کے لیے متفکر ہے، اسے پتا ہے یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اس کے لیے فائدہ ہے، وقتی طور پر یہ اسے میٹھا لگ رہا ہے لیکن اس میں زہر ہے، پیچھے ہو جاؤ، ایسے نہ دیا کرو، ایسے نہ دیا کرو۔ بیٹا سمجھتا ہے ابا جی سختی کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، وہ بھائی سختی میں رحمت ہے۔ جو علماء سختی کرتے ہیں ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ بھئی انہیں اہمیت کا پتہ ہے، اور اہمیت کے لیے میں صرف ایک جملہ کہہ دوں گا، ایک آدمی، چلو تمثیل سے بات
آگے لے جانا چاہتا ہے. ایک آدمی نئی گاڑی لیتا ہے تو گاڑی لے کر باہر نکلتا ہے. بریا پنچایت کا بندہ ہے, سمجھدار ہے, سنجیدہ ہے, ذہین ہے, متین ہے اور ہر قسم کے اخلاق سے اللہ نے اسے نوازا ہوا ہے, مالا مال ہے. گاڑی لے کے نکلتا ہے اور جب آگے گلی سے گزرتا ہے, روڈ پہ چڑھتا ہے تو ایک چمچی والا آگے سکریچ کر دیتا ہے. وہ دروازہ کھولے گا, دروازہ کھول کے فوراً بے اختیاری میں پہ آئے گا. نظر نہیں آتا. اس لیے سختی کیوں ہے کہ اسے گاڑی کی قیمت کا بھی پتا ہے, ویلیو کا بھی پتا ہے, اور اس وجہ سے جو ڈی ویلیو ہو رہی ہے وہ بھی پتا ہے. اور چوک میں دوسرا بیٹھا تبصرہ کیا کر رہا ہے, اور چھوڑو جی غریب آدمی ہے, خیر ہے, ایک لکیر کے پہ ہی ہے. لیکن وہ ایک لکیر سمجھ رہا ہے, لیکن یہ بندہ کیا سمجھ رہا ہے, اسے تو علم ہے. ایک بندہ ہم جب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے متعلق یہ خیال نہیں ہونا چاہیے, رسول اللہ کی ذات کے متعلق ذرہ بھی گری ہوئی بات نہیں ہونی چاہیے, صحابہ کے متعلق یہ بات نہیں ہونی چاہیے, اہل بیت کے متعلق یہ بات نہیں ہونی چاہیے. تو یہ علماء اس لیے بیان کرتے ہیں کیونکہ مسئلہ ایمان کا ہے, مسئلہ عقیدے کا ہے, مسئلہ نجات کا ہے. اسی سوچ میں جنت کا دروازہ کھلے گا. عقیدے کی وجہ سے یا جہنم کی کھڑکی کھلے گی یا جنت کی کھڑکی کھلے گی, تو انہیں مسئلے کی اہمیت کا اندازہ ہے, مسئلے کی اہمیت کا اندازہ ہے. تو پھر اس لیے کہتے ہیں نہیں, اس کے پاس نہیں بیٹھنا, ادھر نہیں جانا, یہ بات نہیں سننی, یہ کلپ نہیں سننا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. دوسرا کہتا ہے کیا ہوتا ہے سننے سے, ہم کہتے ہیں یہ دیکھو یہ لکیر پڑ گئی ہے, وہ کہتا ہے ایک ہی تو لکیر پڑی ہے, فلاں بندہ جیلوں کے دریا میں اڑ گیا ہے, کیا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو میرے بھائیوں, سختی ہمیشہ وہ کرتا ہے جسے مسئلے کی. میں ایک امام صاحب کا جملہ آپ کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہوں. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جب تم رسول اللہ کے بارے میں کوئی بات کہو تو پھر بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچو کہ میں کس ذات کے بارے میں بول رہا ہوں, کس ہستی کے بارے میں بھی بولنے لگا. مثال دی, فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندے کو بیماری لگ گئی ہے, فلاں بندے کو بیماری لگ گئی ہے. پھر میں لیکن جب حضور کی بات آئے تو لفظ بدل دینا, جب حضور کی بات آئے تو طریقہ بدل دینا ہے, جب سرکار کی بات آئے انداز بدل دینا ہے. حضور کہنا کیا ہے, میں یہ نہیں کہنا بیماری لگ گئی ہے, بیماری ہمیں تمہیں لگتی ہے, یہ کہنا ہے حضور کی خدمت اقدس میں بیماری حاضر تھی. جہاں بات آئی حضور کے لباس کی تو فرمایا لباس کو مٹی لگ جائے تو گندا نہیں کہنا, میلا نہیں کہنا. آئے 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 سبحان اللہ. فرمایا حضور کے لباس کو میلا نہیں کہنا, حضور کے لباس کو گندا نہیں کہنا. حضور کہنا کیا ہے, دیکھیں بولنے میں انداز ہوتا ہے نا, ہو سکتا ہے مفہوم ایک ہی ہو لیکن انداز ادب کا. مثال کے طور پر آپ کے والد کا کیا نام ہے, ابے کا کی نام ہے, ماں دے خسر کا کی نام ہے,
تو کہا آپ کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ اچھا جی تھوڑے بزرگاں کا کیا نام ہے؟ ان لفظوں میں ڈھارس ہے، ان لفظوں میں ادب ہے، ان لفظوں میں احترام ہے. سب نے ترجمہ کیا، یہ نا کنز ایمان ہے، سب نے ترجمہ کیا هو اللہ احد، سب نے ترجمہ ہے نبی کہہ دو، کہہ دے، کہہ دو. لیکن جب اعلیٰ حضرت کی باری آئی تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ میں بھی کہتا ہوں، تو بھی کہتا ہے، زید بھی کہتا ہے، بکر بھی کہتا ہے، دنیا دار بھی کہتا ہے، جاگیردار بھی کہتا ہے، لیکن جب محبوب کے لیے لفظ بولا جائے تو انداز بدل دو. اے محبوب آپ فرمائیں. عشق و محبت، 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 عشق و محبت. اس لحاظ سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ ہمارا اہل سنت کا دیگر مسالک کے ساتھ اختلاف ہی یہ ہے بے ادبی نہ کرو، بے ادبی نہ کرو. بس ہم یہ نہیں کہتے نا، بس بے ادبی. میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ امن کی فضا کے لیے مزید رستہ کشادہ ہو سکے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صحابہ کی شان بیان کرو، اہل بیت کی شان بیان کرو. ہم گن پوائنٹ پر اہل سنت کسی کی شان نہ منانے کے لیے نہ پڑھانے کے لیے ذہن رکھتے ہیں، نہ اس پر یقین رکھتے ہیں. نہیں، ہم یہ نہیں کہتے علی علی کرو، ہم یہ نہیں کہتے حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرو، ہم یہ نہیں کہتے صدیق اکبر کی منقبت پڑھو، فاروق اعظم کا ذکر کرو، عثمان غنی کی منقبت پڑھو، صحابہ کی شان بیان کرو. ہم یہ نہیں کہتے. آپ کیا اختیار، آپ کریں یا نہ کریں. ہم صرف کہتے ہیں بے ادبی نہ کرو. آپ کا دل نہیں مانتا حضرت امیر معاویہ کا نام لینے پہ نہ کریں، لیکن خبردار بے ادبی کیا ہے. آپ ہلکا جملہ نہ، آپ کو اگر سمجھ نہیں آتی آپ کی اپنی قسمت ہے. ہاں جی، ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے، ہمیں قرآن مجید میں تو سکھایا گیا جب غار کے اندر اولیاء بیٹھے تھے نا، وہ اصحاب کہف، ہاں جی، تو ان کے آگے غار کے منہ پر ایک کتا بیٹھا تھا، لیکن رب نے کیا فرمایا؟
شان بیان نہ کرو، تم شان بیان نہ کرو، واللہ ہمیں مجبور نہ کرو۔ ایک گھر میں ایک ملک میں رہ رہے ہیں، ہمیں مجبور نہ کرو، شان بیان نہ کرو، لیکن بے ادبی نہ۔ اور دوسرا ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہم مظلوم ضرور ہیں اہل سنت، لیکن اگر بے ادبی ہوئی تو پھر چھوڑیں گے۔ اگر کسی شخصیت کی بے ادبی ہوتی ہے تو پھر بولو تمہیں ٹھنڈے پڑ گئے ہو۔ یہ کوئی جاہلیت نہیں، جاہلیت نہیں، یہ کوئی ٹیررزم نہیں، دہشت گردی نہیں، پھر طاقت کا جنگ۔ ایک رستہ ہے، رستہ کیا ہے؟ آپ کسی کی شان بیان کرتے ہو، کرو، نہیں کرتے نہ کرو، آپ کو تھوڑی چھٹیاں چھو کرو، لیکن بس بے ادبی نہ۔ کیوں شاید ہم اہل سنت کا یہ تقاضا ہے۔ اور پھر دیکھ لیں تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، چاہے قوتوں نے لوگوں کو بھیجا، چاہے خود شرط نے کی، امن اس وقت تباہ ہوا جب گستاخی، جب بے ادبی۔ ہم کہتے ہیں امن کا ایک ہی علاج ہے جو ہم اہل سنت فارمولہ دیں، اور اہل سنت کے پاس کی فارمولہ ہے اللہ اکبر۔ آپ تو ہم کیوں کہیں آپ شان امیر معاویہ بیان کرو؟ آپ کیوں ایسا کریں؟ اللہ ہی کافی ہے، اللہ کے فرشتے کافی۔ رب کا قرآن ہی کافی ہے۔ کوئی بندہ منہ سے نہ بولے صحابہ کو جنتی، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا۔ وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حضور کے ہر صحابی کو جنتی کا سرٹیفکیٹ قرآن دے رہا۔ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ کیوں کوئی بندہ بیان کرے نہ کرے؟ اللہ اکبر۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں، بات یہ چلی تھی، ابھی تو میں تمہید عرض کر رہا ہوں، بنیاد باندھ رہا ہوں، اوپر دیوار ابھی تو بنانی ہے سورت پڑھ کے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں سختی۔ اب دیکھو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا لکھا ہے، لفظ کون سا بولنا ہے، حضور کے متعلق بولنے میں کیا کہنا ہے؟ فرمایا حضور کے لباس کو مٹی لگی ہے تو کیا کہنا ہے؟ گندا نہیں کہنا، میلا نہیں کہنا۔ حضور کیا کہنا ہے؟ واللہ آپ کے دل پہ بات اتر کے وجد آ جائے گا، پورے اور فرشتے سلام کریں گے اس جملے کو اعلیٰ حضرت کے کو۔ فرماتے ہیں خدا آدم کی توفیق دے تو یوں کہے مٹی نے دامن اقدس میں پناہ لے رکھا۔ لیکن جب اس کی چھاتی پہ قرآن آ گیا یہ عام نہیں رہی۔ یہ کپڑا تو عام ہے لیکن جب سرکار کے جسم سے لگ گیا ہے یہ کپڑا نہیں، یہ وہ کپڑا، یہ اون کا کپڑا ہے، یہ اون کا لباس ہے۔ تو پھر اون کے لباس کے مطلب حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب معراج کی رات حضور تشریف لیں گے تو ایک موقع پہ جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں حضور آگے نہیں جا سکتے، آگے نہیں جا سکتے، لولا نموت، آگے نہیں جا سکتا، پورے برابر بھی آگے جاؤں گا جل کے راکھ ہو جاؤں، آئے آئے، لیکن سرکار تشریف لے لے وجد میں ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان حضور تشریف لے گئے تو جب
لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہیں بتاؤں نسبت کا مقام کیا ہے کہ جہاں جبریل کے پر چل رہے ہیں حضور کا کپڑا لباس نہیں چلا. جب صدیق کے کندھوں پہ وارث سور میں بیٹھے تھے صدیق کتنا اونچا ہوگا. سختی کیوں ہے؟ جسے مسئلے کی اہمیت کا پتہ ہے. اچھا حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں چلو میری اپنا ذہن کہتے ہیں چلو یار یہ نالین تم سینے سے لگا دیتے ہو سر پہ رکھ لیتے ہو تو ہے تو جوتے ہی نا تم مسجد میں لگا لیتے ہو سر پہ رکھ لیتے ہو دل میں رکھ لیتے ہو دل میں ہے تو جوتے ہی نا. یہ جوتا کیوں کہہ رہا ہے؟ اسے مسئلے کی اہمیت کا نہیں پتا اور جسے مسئلے کی اہمیت کا پتا وہ کیا کہتا ہے سر پر رکھنے کو مل جائے گا تو پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی. زندہ باد زندہ باد
به کثیرا، چونکہ درس قرآن ہے اور درس قرآن کی جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ درس قرآن تو ہے لیکن سب سے لیا نہیں جا سکتا، درس سب کا سنا نہیں جا سکتا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ کیوں سختی کر رہا تھا؟ کیوں نہیں سنا جا سکتا؟ کیوں نہیں تقریر سنی جا سکتی؟ کیوں نہیں کلپ سنا جا سکتا؟ یضل به کثیرا، یہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ اکثر گمراہ ہیں قرآن پڑھنے والے اور اکثر ہدایت پا رہے ہیں۔ اچھا ابھی آسان کر دو، تھوڑا سا آسان کر دو۔ اچھا مسئلہ قرآن کا نہیں، مسئلہ قرآن کا نہیں، سبحان اللہ، پڑھنے والے کا ہے، پڑھانے والے کا ہے، سمجھنے والے کا ہے، سمجھانے والے کا ہے۔ یہ قرآن کی طرف نہیں لوٹ رہا کہ قرآن کو برا کر رہا ہے، نہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہودی قرآن پڑھتا ہے، قرآن پہ بہت تحقیق کر رہا ہے، مرزئی قرآن پڑھ رہا ہے، سکھ قرآن پڑھ رہا ہے، یہودی قرآن پڑھ رہا ہے، عیسائی قرآن پڑھ رہا ہے، اور بعض دفعہ مسلمانوں سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ تم تو سوئے ہوئے ہوتے ہو جو تمہارے جنہوں نے ٹانگیں کاٹتی ہیں، جنہوں نے ہاتھ کاٹنے ہیں یا جنہوں نے تمہارے گلے کاٹنے ہیں، وہ رات کو سوتے نہیں، قرآن کھول کے دیکھتے ہیں۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودی قرآن پڑھ کے بندے مسلمان کرے گا، عیسائی قرآن پڑھ کے بندے مسلمان کرے گا، مرزئی قرآن پڑھا کے بندے مسلمان کرے گا۔ مرزئیوں نے آن لائن اکیڈمی شروع کر دی ہے قرآن پڑھانے کی، تفسیر قرآن کا درس مرزئی دے رہے ہیں جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزئی قرآن پڑھا کے بندے کو مسلمان کرے گا؟ بولو نہیں بھئی، عیسائی قرآن پڑھائے گا، عیسائیت کی طرف لے کے جائے گا، سکھ قرآن پڑھائے گا، اپنے مذہب کی طرف لے کے جائے گا، یہودی قرآن پڑھائے گا، یہودیت کی طرف لے کے جائے گا، مرزئی قرآن پڑھائے گا، مرزئیت کی طرف لے کے جائے گا، رافضی قرآن پڑھائے گا، رافضیت کی بدبو پھیلائے گا، خارجی قرآن پڑھائے گا، خارجیت کی بدبو پھیلائے گا، اور عاشق رسول ہدایت یافتہ درس سے قرآن دے گا تو قرآن ہدایت دے گا۔ شاید بات تھوڑی لگی ہے اس لیے آپ کی آواز تھوڑی آئی ہے۔ یا ہوا اگر برف کے قریب سے گزرے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آگ کے قریب سے گزرے تو گرم ہو جاتی ہے، روبی کے قریب سے گزرے بدبودار ہو جاتی ہے، پھول کے قریب، باغ کے قریب سے گزرے خوشبودار ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن جب خارجی کے پاس ہوگا خارجیت کی بدبو آئے گی، رافضی کے پاس آئے گا رافضیت کی بدبو آئے گی، ہاں عاشق رسول سنی کے پاس آئے گا تو پھر ہدایت کی خوشبو۔ اس لیے درس قرآن کی اس نشست میں میں نے ضروری سمجھا کہ فضائل قرآن اور درس قرآن میں آنے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ یہ نہ ہو کہ درس قرآن کا کوئی چھاگڑا لگا کر، کوئی جان لگا کر تمہیں خارجی بنا دے، تمہیں رافضی بنا دے، تمہیں مرزئیوں کی طرف لے کے جائے۔ گفتگو اس کی سنو، وہ گفتگو کون سی سننے والی ہے، چاہے جہلمی ہو چاہے غیر جہلمی ہو، کوئی بھی ہو، وہ سننے والی ہے جس گفتگو سے صحابہ پہ شک پیدا ہو، اہل بیت میں تشکیل پیدا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایمان تک لگا جائے۔ اللہ وہ گفتگو تو اس کی سنو جس کی گفتگو سے عشق رسول کی خوشبو آتی ہے۔
قرآن ہے یہ اعلان الف لام میم بہت سبحان اللہ اکبر اللہ لا الہ الا هو الحی میرا دل کرتا ہے میں سورہ آل عمران کے تعارف میں ایک بات کر چاہتا ہوں۔ وہ تعارف کیا ہے؟ یہ آل عمران یہ حضرت سیدنا عمران یہ حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جی تھے۔ یہ کون تھے؟ کون تھے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جی تھے حضرت عمران، اور یہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے ابا جی تھے۔ کون تھے؟ بولیے حضرت حنہ، یہ حضور سیدہ مریم کی والدہ تھی۔ اور اس سورہ مبارکہ میں یہ اسی وجہ سے پوری 80 آیات عیسائیوں کے رد میں نازل، اس کا شان نزول اب جب ہم غور کریں نا تو عیسائی مناظرے کے لیے مسجد نبوی میں آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو رب کا بیٹا اور اپنے مذہب پر وہ بات کرنے کے لیے جب آئے تو پھر یہ 80 آیتیں نازل ہوئی سورہ آل عمران۔ کتنی آیتیں؟ اور اسی میں حضرت سیدہ مریم کی وہ کرامت بھی موجود ہے کہ جو محراب میں بے موسم پھل اللہ کا فرق، اسی میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، غزوہ احد کا ذکر ہے۔ کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر یہودیت کا توڑ ہے۔ ہاں جی، یہودیت کے مختلف معاملات سارے، چونکہ مدینہ شریف میں جب حضور کی جلوہ گری ہوئی تو زیادہ تر یہودی تھے، اور یہودیوں کا پھر ان کے رد میں سورہ بقرہ ہے۔ ضمن عیسائیوں کے متعلق بھی ہے، لیکن سورہ آل عمران زیادہ اس سے عیسائی مخاطب، عیسائیت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اور اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آپ کے والد کے نام پر یہ سورت رکھی گئی آل عمران، اور حضور نے فرمایا یہ چمکنے والی سورت ہے، اور جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اس کی قبر بھی چمک جاتا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ چمکا دینے والی سورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آل عمران سے مراد کیا ہے؟ عمران کے گھر والے، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کا خاندان۔ یہاں پر میں اشارہ کرنے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ چلا کہ آل عمران اس سورت سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو لوگ آل سے بیویوں کو نکالتے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے۔ آل سے جیسے روافض ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی بیویاں آل میں نہیں ہیں، خارجی کہتے ہیں حضور کے بچے آل میں نہیں ہیں۔ یہ آل عمران کی پوری سورت کی دلیل ہے کہ نبی کے بچے بھی آل میں شامل ہیں، نبی کی بیویاں بھی آل میں شامل ہیں۔ یعنی اس لفظ میں خوارج کا بھی رہتا ہے، روافض کا بھی رہتا ہے۔ یہ لفظ آل عمران میں، کیونکہ یہ آل عمران لوگ کہتے ہیں آل عمران آل عمران آل عمران، تو یہ جو درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ سیدہ عائشہ پر بھی ہے، سیدہ حفصہ پر بھی ہے، اور سیدہ خدیجہ پر بھی ہے، حضور کی ساری آل پر بھی ہے، اور سرکار کے بچوں حسن پہ بھی ہے، حسین سے۔ سورہ آل عمران، اللہ اکبر۔ اور اب اس کے جو مختلف موضوعات ہیں، بڑے بہت خوبصورت موضوعات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شانیں بیان کی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، جو حی بھی ہے قیوم بھی ہے۔
اللہ اکبر. تو اس لفظ قیوم میں عیسائیوں کا رد ہے کہ وہ کیا ہے کہ قیوم ایک لحاظ سے وہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہ ہو اپنی بقا کے لیے، اپنی بقا کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو. تو فرمایا عیسیٰ کو ان کی والدہ بھی ہے، اور فرمایا وہ کیسے ہو سکتے ہیں اللہ کے بیٹے؟ وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے ہیں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج جو ہے وہ عیسائیت کا رد کیا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مختلف طریقوں سے قرآن کی عظمت، قرآن کی شان، اور پھر متشابہات آیات، محکمات آیات بیان کی ہے. مجھے گجرانوالہ کا جانا ہوگا تو آپ کا جو ذوق اور شوق ہے اور جو آپ کے چہرے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آج رات ختم ہو جائے درس قرآن کی بات ختم ہو. اللہ اکبر. تو میں نے ویسے میں اپنے 8:30 بجے پورے آ گیا تھا، اور میرا ٹائم تھا کہ میں 8:30 سے 9:30 پونے 10 تک آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گا، لیکن پھر بھی میں نے پورا گھنٹہ آپ کو دے دیا. لیکن چونکہ بنیادی چیزیں کچھ ضروری تھی بیان کرنی، عظمت قرآن، شان قرآن، اور پھر فرق بیان کرنا ضروری تھا تاکہ کوئی جال لگا کر ہمارے پرندے کو کہیں ادھر ادھر نہ لے جائے. چونکہ جھانسا قرآن کا بڑا اٹریکٹیو ہے، بہت اٹریکٹیو ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ قرآن، درس حدیث. اللہ اکبر. اس لحاظ سے اللہ پاک آپ کو برکات کثیرہ عطا فرمائے. بہرحال آپ کا ماحول دیکھ کر اور آپ کی مینجمنٹ ماشاءاللہ آپ کا یہ انداز دیکھ کر بڑی تسلی ہوئی، بڑی تشفی ہوئی. انشاءاللہ پھر بھی خدمات کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے لیے برکات کثیرہ عطا فرما دے، خیر نازل فرما دے. مجھے 11:15 بجے گجرانوالہ میں گفتگو کرنی ہے، تو کافی دیر سے انہوں نے 3 مہینے پہلے ٹائم لیا ہوا. تو یہ تو بیچ میں پھر جہاں محبت ہوتی ہے تو محبت کوئی نہ کوئی رستہ بنا لیتی، تو اس وجہ سے مجھے یہ ٹائم دینا پڑ گیا. ورنہ گجرانوالہ کا آج بہت بڑی کانفرنس ہے، اس میں مجھے شرکت کرنی تھی. انہوں نے مجھے 10 بجے، لیکن درس قرآن کی وجہ سے میں نے کہا کہ میں 11:15 بجے حاضر ہوگا. تو بہرحال مجھے اندازہ ہی نہیں رہا، یاد ہی نہیں رہا، اپنے گھڑی کی طرف دیکھ نہیں سکا. آپ کا ذوق اور قرآن شریف کی محبت اور آپ کا انداز یہ تھا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ حضور کے وسیلے جلیلہ سے اس درس قرآن کی نشست کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، ہمارے کوتاہیوں سے درگزر فرما. حضرت شاہ صاحب قبلہ کے لیے خیر برکت کی دعا ہے، اور اللہ جتنے علماء ہیں سب کے لیے خیر کی دعا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اب بقیہ دعا حضرت شاہ صاحب سے عرض کروں گا کہ میرے لیے بھی کریں، آپ سامعین کے لیے بھی آپ دعا کریں تاکہ ہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ درس قرآن پاک کے سلسلے میں جس نے جس انداز میں کاوش کی مولا سب کو جزائے عطا فرما. اس مسجد کی انتظامیہ، اس مسجد سے وابستہ جتنے چلے گئے مولا بزم ریاض سب کو اس کی جزائے عطا فرما. قبلہ ہمارے حضرت علامہ ویسی دامت برکات عالیہ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرما. جتنے اشاعان مصطفیٰ یہاں بیٹھے ہیں مولا سب کو جزائے خیر عطا فرما. مولا جو درس سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرما. مولا فلسطین کی مدد فرما. مولا فلسطین پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں مولا اہل اسلام کو جہاد کا جذبہ عطا فرما. مولا عالم اسلام کو اسلام کی خاطر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما. کہتے ہی رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیری کرتے پوری آرزو ہر بے قسم مجبوج ہوئی. حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہ کی تو تانا دیں گے بت پرست کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. الہی باغ کے بنی فاطمہ کہ برکولی امام بنی حاتمہ اگر دعوت اگر کنی ور قبول منو تسلامانی علی رسول
صلی اللہ تعالیٰ